جنت میں جانے کے واسطے متقی ہونا شرط. قرآن میں آپ دیکھ لو, ایسے 1 2 3 4 نہیں دسیوں مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعدت للمتقین, جنت متقیوں کے لیے, جنت متقیوں کے لیے. والاجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون, آخرت کا اجر ان کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی والے. وازلفت الجنۃ للمتقین, جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین, جنت تیار کی گئی متقیوں کے لیے. ہر جگہ متقی متقی متقی. یہ متقی کیا ہے؟ رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کی وجہ سے جو تقوی پیدا ہوتا اسی کو بولتے متقی بن. روزہ ہے, ایک بہن روزے کی حالت میں 15 دن ہے گزر گئے ماشاءاللہ, کتنی بہنیں ہیں طبیعت بھی خراب ہے, اطلاعات ملتے رہتی ہے مجھے طبیعت ناساز ہے, بیمار ہے, لیکن ہمت کر رہی روزہ رہنے. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے, بڑی قابل تعریف ہے وہ بہنیں جو بیمار ہونے کے باوجود روزہ رہ رہے, طبیعت خراب رہنے کے باوجود روزہ رہ رہے. صحت مند بہنیں تو رہ رہے وہ بھی قابل مبارکباد ہے, لیکن بیمار رہنے والی بہنیں پھر بھی روزہ رہ رہے وہ بھی قابل مبارکباد. روزے کی حالت میں چلچلاتی دھوپ میں, سخت دھوپ کا وقت ہے, گلا سوکھ رہا ہے, پیاس کی شدت ہے, بھوک لگ رہی ہے, کوئی گھر میں نہیں ہے, لیکن وہ بہن اپنے گھر میں ایسے پیارے انداز میں اللہ کو راضی کر رہی, کسی کو نہیں معلوم. کیونکہ روزہ ایسی نیکی ہے جس کے بارے میں سوائے اللہ کے اور روزہ رہنے والی کے کسی کو نہیں معلوم رہتا. نماز پڑھ رہی بہن دکھتا نماز پڑھ رہے, قرآن پڑھ رہے دکھتا قرآن پڑھ رہے, ذکر کر رہے ہاتھ پہ یا تسبیح پہ دکھتا ذکر کر رہے, صدقہ دے رہے دکھ رہا صدقہ دے رہے, زکات دے رہے دکھ رہا زکات دے رہے. لیکن میری بہنوں, ایک بہن روزہ ہے معلوم ہی نہیں ہوتا روزہ ہے, جب تک کہ وہ زبان سے بولے گی نہیں معلوم نہیں ہوتا کہ روزہ ہے. اب وہ گھر میں اپنے بھوک کو برداشت کر رہی, پیاس کو برداشت کر رہی, اگر وہ چاہے تو فریج کھول کے تھوڑا سا ایک گلاس میں روح افزا ڈال کے روح افزے کا تھوڑا سا جوس بنا کے پی لے سکتی, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ٹھنڈا پانی ہے پی لے سکتی, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. فروٹ ہے فریج میں کھا سکتی, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. لیکن نہیں کھا رہی نہیں پی رہی, کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جو اللہ کے دیکھنے کا خیال ہے میری بہنوں, یہ جو اللہ کے دیکھنے کا استحضار ہے میری بہنوں, یہ جو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے روزے کی حالت میں, شوہر دیکھے یا نہ دیکھے, بھائی دیکھے یا نہ دیکھے, بہن دیکھے یا نہ دیکھے, باپ دیکھے یا نہ دیکھے, ماں دیکھے یا نہ دیکھے, بیٹی دیکھے یا نہ دیکھے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی تصور کا نام تقویٰ ہے, اسی تصور کا, اور اسی تصور کو اپنانا اس روزے کا مقصد ہے, اور اسی تصور کو اپنانے والوں کو جنت ملتی. تو اب معلوم ہو گیا جنت صرف روزہ رکھنے سے نہیں ملتی. ابھی آپ بولیں گے, تھوڑی دیر پہلے بولے نا مول صاحب جنت تو روزے داروں کو ملتی, بلکہ ہاں یقیناً ایسا روزے دار جو روزے کا حق ادا کرے, روزے سے تقویٰ سیکھے, اس کو جنت ملتی. اب آج رمضان کا مبارک مہینے میں ماشاءاللہ بہت ساری بہنیں قرآن شریف پڑھ رہی, ذکر کر رہی, درود شریف پڑھ رہی, صدقہ دے رہی, خیرات دے رہی, زکات دے رہی, نماز پڑھ رہی, تہجد پڑھ رہی, اشراق پڑھ رہی, چاش پڑھ رہی, بہت ساری نیکیاں کر رہی ماشاءاللہ. کئی بہنیں تو قرآنوں پہ قرآن ختم کر دیے, بڑی اچھی بات ہے, اللہ ان کے پڑھنے کو قبول کرے. قابل تعریف ہے وہ بہنیں جو قرآن پڑھ رہی ہے ماشاءاللہ, اور جن کا ابھی تک نہیں ہوا اللہ ان کو بھی قبول کرے اور جلد سے جلد پورا قرآن مکمل کرنے کی توفیق. اور جو بہنیں ترجمے سے نہیں پڑھ رہی ان کو ترجمے سے بھی پڑھنے کی توفیق دے اللہ قرآن, اور اپنے کسی مستند عالم کی تفسیر پڑھ کے, اپنے کسی محرم کے واسطے سے, عالم دین سے مطلب سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کی آیتوں کا مطلب بھی پوچھ کے سمجھنے کی توفیق, یا اپنی بستی میں کوئی معلمہ باجی ہے تو ان سے سیکھنے کی توفیق. یہ سب کام کر رہے میری بہن, لیکن روزے کا اثر تقوی کی شکل میں دکھتا. ایک بہن غصے والی ہے, اب غصہ بولے تو بھی ایسا غصہ ہے کہ ہول سیل کا غصہ ہے بہن کا, نے وہ ریٹیل کا غصہ نہیں ہے, آخری ہول سیل کا غصہ, چڑے 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 چڑے, جب بڑے جب چڑ چڑ رہتے, ایسا دکھتا کہ انہوں میدان جنگ میں گن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, دشمن دکھتے کہ مارنا گولی بول کے, ہمیشہ چڑچڑا پنا, بیٹے کے اوپر چڑچڑاپن, بھائی کے اوپر چڑچڑاپن, باوا کے اوپر چڑچڑاپن, شوہر پہ چڑچڑاپن, اپنے آپ پہ چڑچڑاپن, یہاں تک کہ ان لوگوں کو بعض بہنیں, یہاں کی بہنیں ایسی نہیں ہے, دوسری جگہ کی بات بول رہا ہوں, سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تو برتنوں میں چڑچڑاپن نکالتے, برتنوں پٹک پٹک کے. رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کے کچھ تو بھی فائدہ ہو رہا, کچھ تھا تو بھی امپرومنٹ.
کہ رمضان میں روزے سے پہلے جتنا جلدی غصہ آتا تھا اب نہیں آ رہا آتا, تھوڑا کم دکھ رہا, تو سمجھنا کہ تقویٰ پیدا ہو رہا. ارے نہیں بھائی, روزہ ہے, اللہ دیکھ رہے, کیوں غصہ کرنا, صبر کر, صبر کا مہینہ, صبر کر. سمجھ میں آتا کہ تقویٰ پیدا ہو رہا. اب بعض بہنیں رہتی روزے کی حالت میں غیبت کر رہے, سمجھ میں آیا کہ رمضان سے پہلے بھی غیبت کر رہے تھے, رمضان میں بھی غیبت کر رہے, مطلب تقویٰ پیدا نہیں ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے اتق المحارم تکن عبد الناس, گناہوں سے بچ جاؤ سب سے بڑے متقی بن جائے. متقی کس کو بول رہے؟ اللہ کے نبی. نمازوں کی کثرت والے کو نہیں بول رہے, گناہ سے بچنے والی متقی, وہ متقیہ ہے. اب غیبت کرنا گناہ ہے, روزے سے پہلے بھی گناہ ہے, روزے میں بھی گناہ 6 اور ڈبل گناہ ہے. بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتون, 2 خاتونوں کی خبر لائی گئی. اللہ کے نبی بہت پیٹ میں درد ہو رہا, ذرا دیکھیے کیا ہے. نبی بولے بھائی کیا ہوا؟ طبیعت بہت خراب ہے. فرمایا کہ ان سے قئی کراؤ. قئی کرائی گئی, قئی کرانے کے لیے پیالہ لایا گیا, اس میں قئی کرے تو گوشت نکلا. ایک بہن قئی کری تو خون نکلا. وہ پریشان ہو گئے, اللہ کے نبی ہم تو کچھ کھائے نہیں پیے نہیں, یہ گوشت اور خون کیسا؟ نبی فرمائے تم نے روزہ افطار روزہ تو کیا رہا, تم نے سحر کی, لیکن تم نے اپنے مردار بہن کا گوشت کھایا, غیبت کر. یہ وہ گوشت ہے. رمضان کے مبارک مہینے میں چل رہی گاڑی, اور فل چل رہی, ہول سیل میں چل رہی رمضان میں. تو دیکھے نہیں رمضان میں دیکھو قرآنش نے پڑھ رہی انہیں. ارے اپنے کیا کرنا, انہوں نے پڑھی تو بیچاری. ارے رمضان میں میرے 2 قرآن ہو گئے, ابھی ان کی قرآن شروع نہیں بھی کرتے. دیکھو کتنا پیچھے انہیں میرے سے. ارے میں دیکھو تراوی پڑھ رہی ہوں ماشاء اللہ, انہوں تراوی بھی نہیں پڑھتے. میں دیکھو ماشاء اللہ ذکر کرتی ہوں, ان کو دیکھو ذکر کی بھی توفیق نہیں ہو رہی. میں دیکھو تہجد میں اٹھ کے نماز پڑھ لیتی ہوں, وہ بہن اماں انہیں تو 1 نمبر کی بری ہے. یہ چیزیں بتانے کا ہم کو حقیق نہیں ہے. شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے بارے میں مشہور ہے واقعہ کہ تہجد کے موقع پر ان کے والد نے ان کو اٹھایا تھا. تو ایک مرتبہ کہنے لگی ابا جان آپ نے مجھے اٹھایا, آپ تہجد پڑھ رہے, میں تہجد پڑھ رہا ہوں, لیکن دیکھو امی سو رہے, بہنا سو رہے, بھائی سو رہے, بول کے بتائے نا. ان کے والد فرمائے بیٹا تہجد کی نماز پڑھنے سے تم کو جو ثواب ملا, اس گناہ سے تم کو اس سے زیادہ گناہ مل گیا. یہ جو تم نے جو عمل کیا انہوں نے کر رہے, انہوں نے کر رہے, اس سے زیادہ گناہ مل گیا. جتنی تم نیکی کمائے اس سے زیادہ گناہ کمائے. سوچو میری بہنوں, آج کتنے ہیں رمضان میں یہ گناہ کرنے والے؟ کئی گھرانوں میں یہ گناہ ہو رہا. تو تقوی کا مطلب ہر گناہ سے بچنا.